السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب کا خیریت؟ میرا تھوڑا گلا خراب ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈسٹ کی وجہ سے آج کل میں جو ہے نا ریت کا طوفان آیا ہوا ہے اور ڈسٹ کی وجہ سے کافی حالت خراب ہوئی ہے، ساروں کا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو میرا بھی گلا خراب ہوا ہے۔ میں آج یہاں پہ آیا ہوا ہوں روضات پورا نام میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ آیا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ الروضہ گروپ آف عمرہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں آیا ہوں، عمرہ کا ویزا میں نے اپلائی کیا تھا، الحمدللہ عمرے کا ویزا آ گیا۔ میں فیملی کے ساتھ بائی روڈ جاؤں گا اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائی روڈ ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ضرورت ہیں اور کیا کیا ہم نے اپلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا ویزا آ گیا ہے ہم لوگوں کا، آج ہی ویزا ہے۔ ہم نے لاسٹ تھرسڈے کو اپلائی کیا تھا اور آج وینسڈے ہے اور مارننگ میں انہوں نے مجھے کال کی ہے اور کہتے ہیں کہ ویزا ہمارا آ گیا ہے۔ میرے پر ویزے کی کاسٹ جو ہے 1450 ریال تھی، ہم نے 5 ویزے اپلائی کیے تھے اور ٹوٹل ہماری کاسٹ جو تھی وہ 7250 ریال تھے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس کی ریسیپٹ بھی دکھا دیتا ہوں اور آپ کو میں اندر سے ان کا آفس بھی دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ آفس کدھر ہے یہ بھی میں آپ کو تفصیلاً بتا دیتا ہوں نیکسٹ کلپ میں اگر آپ کو سمجھاؤں اس کی لوکیشن۔ تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ سوک واقف والی سائڈ پہ اگر آپ جا رہے ہو تو بینک روڈ آتا ہے، اس بینک روڈ والی سائڈ سے اگر آپ QNB اور دوحہ بینک کے سینٹر میں جو روڈ ہے وہاں سے اگر آپ پیچھے والے روڈ کے اوپر آؤ تو کمرشل بینک کو کراس کرتے ہوئے آپ ادھر بالکل تھوڑا سا آگے آؤ گے تو یہاں پہ آپ کو ایک کیپٹل وائوا لیفٹ سائڈ پہ نظر آئے گا اور رائٹ سائڈ پہ ان کا آفس ہے الروضہ گروپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا آفس ہے، یہاں پہ بالکل گراؤنڈ فلور پہ ہے۔ تو چلیں آپ کو میں انشاءاللہ اندر لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا آفس۔ اچھا، تو ہمیں پاسپورٹ ملنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میرا ویزا ہے، ای ویزا انہوں نے عمرے کا لگا کے دیا ہے جو کہ 30 ڈیز کے لیے ویلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمرے کا ہمارا ویزا ہے، اس میں کچھ کانفیڈینشیل چیزیں ہیں جو میں آپ کو بلر کر دوں گا بعد میں۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ میرے بیٹے کا مومن کا ویزا آ گیا اور یہ میرے انکل کا ویزا آ گیا، اس کے بعد وائف اور میری مدر ان لا کا ویزا آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویزا میرے آ گئے ہیں، مجھے مل گئے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی جو ہے نا ہم سفر سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے پلیس آف ایشو جو کہ سعودی مشن ان دوحہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ لکھا ہوا ہے عمرہ ویزا جو کہ ویلڈ ہے 30 ڈیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا بارڈر نمبر وغیرہ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ویزا وغیرہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ساروں، کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ دوستوں، یاروں، رشتہ داروں اور سبسکرائبرز، کیا حال چال ہے سب کا؟ جیسا کہ آپ نے پہلے پارٹ کو دیکھ لیا ہوگا آلریڈی اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے عمرے کا ویزا جو ہے وہ الروضہ گروپ والوں سے لگوایا ہے اور اب میں مکہ میں ہوں الحمدللہ، عمرہ وغیرہ کر کے ابھی میں طواف ایک ایکسٹرا طواف کر کے میں ابھی ہٹا ہوں اور ابھی جو ہے میں آپ کو یہ ویڈیو صرف اس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ اگر آپ قطر سے سعودی عربیہ کا ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو یہ باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ میری طرح مشکلات کا سامنا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے 4 سپیڈ فلیش جو ہے وہ فرنٹ سے کھائے ہیں، پیچھے کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو آپ لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھنا اور سپیڈ کو جو ہے نا، جو سپیڈ لمٹ لکھی ہوئی ہے اسی کے اوپر چلنا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کریں گے، اگر جو کچھ بھی ہوا میرے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر اب میں شروع کروں تو پہلے میں آپ کو ویو بھی دکھا دوں، اور یہ ابھی میں حجر اسود کے بالکل سامنے ہوں۔ اچھا، یہ میں حجر اسود کے بالکل سامنے ہوں اور یہ میں بیک ویو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا، آپ بھی دیدار کرو، آپ بھی سلام کرو۔ یہ دیکھیں، یہ حجر اسود ہے سامنے بالکل اسٹریٹ، اور خانہ کعبہ نیچے جو ہے وہ سارے جو حاجی ہیں وہ عمرہ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، طواف کر رہے ہیں، اور جنہوں نے عمرہ نہیں کرنا وہ اس فلور کے اوپر طواف کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے؟ اگر میری آواز آپ لوگوں کو آہستہ آ رہی ہے تو پلیز اپنے سسٹم کے ایکسٹرا سافٹ ویئرز یوز کر کے میری آواز کو آپ سننے کی کوشش کریں۔ اور اگر میں بات کروں شروع سے لے کے اگر میں شروع سے لے کے ابھی تک کی بات کروں تو سین یہ ہوا ہے کہ میں نے عمرے کا ویزا لیا
اور اسی دن ہی میں نے ارادہ کیا کہ میں ٹریول کروں، ٹھیک ہے. اور میں نے ٹریول کرنا شروع کیا. میرے ساتھ میرے سسر، میری ساس، میرا بیٹا اور میری وائف آئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم سارے جو ہے وہ کرولا گاڑی ہمارے پاس تھی، وہاں سے ٹنکی فل کروائی قطر سے، اور قطر کا لاسٹ بارڈر جو تھا وہاں سے دوبارہ ٹنکی فل کروا لی کہ بھائی کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں پہلی دفعہ ٹریول کر رہا تھا تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. تو اب میں وہاں سے جب ویزا لگوانے کے لیے پہلے تو ایگزٹ ہوا قطر سے، ٹھیک ہے. قطر والوں نے میرا پاسپورٹ وغیرہ چیک کیا، کوئی قطر آئی ڈی چیک نہیں، کچھ بھی نہیں چیک کیا، صرف پاسپورٹ چیک کیا، ٹھیک ہے. پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد میں سعودی عربیہ، قطر سے ایگزٹ کر کے سعودی عربیہ کے بارڈر پہ پہنچا. سعودی عربیہ والوں نے مجھ سے ویزا وغیرہ چیک کیا اور میرے پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ لگا دی، ٹھیک ہے. اچھا، تو اسٹیمپ لگانے کے بعد میں سعودی عربیہ بارڈر کے اندر انٹر ہوا. تھوڑے سے ڈسٹینس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ کیا، کھانا شانا کھایا، اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ آگے چلنے کا ارادہ کیا. چلتے چلتے میں، کیونکہ اندھا ریت والا ہائی وے تھا اور آدھی ریت روڈ کے اوپر آئی ہوئی تھی، تو اس لیے بہت احتیاط سے ڈرائیو کرنی پڑی. لیکن اس کے باوجود جب بھی میری سپیڈ زیادہ تھی تو مجھے فلیش پڑی ہے، ٹھیک ہے. میرے خیال میں 3 فلیش مجھے یہاں پہ پڑے ہیں، اللہ خیر کرے گا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ایریا میں نے کور کر لیا تو پھر میں رات کو میں نکلا تھا تقریباً 6 بجے دوحہ سے. 8 بجے کے پاس میں قطر بارڈر پہ پہنچا. بارڈر کلیئرنس کے میں تقریباً میرا 1 گھنٹہ لگا. اچھا، 1 گھنٹے کے بعد پھر میری بارڈر کلیئرنس کے بعد میں پہنچا سعودی عربیہ کے بارڈر پہ. وہاں پہ وہ بھی کلیئر کرنے کے بعد تقریباً میں وہاں سے 9:30 بجے ایسے نکلا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میرا کچھ رستے میں بریک لیتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، ٹھیک ہے، کچھ بریک کرتا تھا کیونکہ ہائی وے تھا، سنسان ہائی وے، کچھ دکھانے کی چیز نہیں ہے، میں آپ کو کیا دکھاؤں. تو چلتے چلتے جو ہے نا میں ریاض پہنچا. ریاض میں رات کو 2 بجے پہنچا. وہاں پہ میں نے بریک کیا کیونکہ ہمارے جاننے والے وہاں پہ رہتے ہیں. وہاں پہ میں نے بریک کیا اور تقریباً صبح 9 بجے وہاں سے چلنا شروع کیا. اور میں نے غلطی کی کہ میں سم کے پیچھے لگ گیا. سم کے پیچھے لگتے لگتے میرے 2 گھنٹے ویسٹ ہو گئے. وہاں پہ کبھی نیٹ ورک نہیں ہے، کبھی جگہ نہیں مل رہی، کبھی جگہ کلوز ہے، سمجھ نہیں آ رہی. خیر اللہ اللہ کرتے میں نے سم پرچیز کی، جو کہ میں نے اپنے نام پہ ابھی پرچیز نہیں کی. میں نے کہا میں بعد میں لوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے سم کے چکر میں آپ کو اتنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے. کھلی ولی کرو سم کو، ٹھیک ہے، اور سیدھا جس عمل سے آئے ہو وہ کرو. 2-4 پیسے تمہارے رومنگ کے زیادہ لگیں گے وہ لگاؤ، ٹھیک ہے، اور اسی سے کال کرو، کسی کو بھی کال کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور وائی فائی آپ لوگوں کو ہوٹلز میں یہاں پہ اویلیبل مل جائے گا، تو کوئی اتنا پرابلم نہیں. اچھا، کیونکہ میں تھک گیا ہوں تو میں تھوڑا بیٹھنا چاہتا ہوں. اچھا، اور میں آپ کو تفصیل بتاتا رہتا ہوں. اچھا، اوکے. تو ریاض سے میں تقریباً 11 بجے 11:30 بجے ایسے نکلا. کرتے کراتے بیچ میں کھانا کھایا، ریسٹ کیا، کراس کی ساری سٹیز یہ وہ، ٹھیک ہے. کرتے کراتے ہم جو ہے نا شام کو تقریباً 6:30-7 بجے ایسے ہم ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ہم نے ایک بندے سے پوچھا بھائی یہاں پہ ہمارے مولانا شفیع الرحمان صاحب ہیں، میں ان کا چینل کا لنک نیچے دے رہا ہوں. وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ مفتی صاحب ہیں جو قطر میں ہوتے ہیں، تو آپ ان کا بھی چینل سبسکرائب کریں اور ان کی تمام ویڈیوز دیکھیں. بہت ہی نالج والے بندے ہیں اور بہت ہی کوپریٹو بندے ہیں. ایک فون کال کے اوپر آپ کو اگر آپ کی کال مس ہوگی تو وہ خود کال بیک کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا خیر یہ تو ان کا ہو گیا انٹروڈکشن. خیر پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہم قطر سے آ رہے ہیں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے جو ہے نا وہ میقات کون سا سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ 2 میقات آتے ہیں طائف والی سائڈ سے. اچھا، جو میقات جو ہے وہ ساحل ایسا کچھ نام ہے، میں آپ کو اس کا بھی اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، یہ نام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس جگہ پہ ہم نے جو ہے وہ گئے ہیں اور وہاں سے ہم نے احرام باندھا ہے. عورتیں جو ہے وہ عورتوں والی سائڈ پہ چلے گئے، مرد جو ہے وہ مردوں والی سائڈ پہ چلے گئے. مومن جو ہے وہ اسٹل عورتوں والی سائڈ پہ گیا کیونکہ وہ اپنی ماما کے ساتھ تھا، تو وہیں سے احرام باندھ کے آیا. اور بہت اچھا لگا مجھے جس ٹائم پہ وہ احرام باندھ کے باہر آیا، بہت پیارا لگ رہا تھا. میں آپ کو اس کی پکچر بھی شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھو. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے احرام باندھ کے وہاں پہ 2 نفل پڑھے اور ارادہ کیا عمرے کا، اور ہم نے عمرہ سٹارٹ کیا. وہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے مکہ تک. مکہ آئے، پارکنگ کی وجہ سے بہت ایشو ہوا. ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے ہوٹل پارکنگ والا ہوٹل بک نہیں کیا کیونکہ وہ بہت کاسٹلی تھے، اور جو پیڈ پارکنگ تھی وہ بھی کچھ زیادہ ہے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا پتہ کر کے نیکسٹ ویڈیو. اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک جگہ پہ ہوٹل لیا بنگالی سے بات، کیونکہ تھکے ہوئے تھے، اک گئے تھے، اور گندا ترین ہوٹل ہم نے چوز کر لیا.
वहाँ पे बैग फेंका, गाड़ी पार्क की, ठीक है, गाड़ी वाले को एक्स्ट्रा पैसे दिए कि भाई पार्क कर रहे हैं, हालांकि उसने हमें चूना लगाया, ठीक है, आप इन चूनों से बचना, ठीक है, ये बंगालियों के हाथे कभी भी ना चढ़ना, ठीक है, वो आप लोगों को 100-200 रियाल चार्ज करेंगे, ठीक है, और तुम्हारी गाड़ी जो है ना वो बाहर किसी कचरे में पार्क करवा, तो वो जो कचरे में तुम लोगों ने उससे पार करवानी है, तुम लोग खुद अगर ढूंढो 1 घंटा अगर ढूंढना, तुम्हारे पास टाइम है 1 घंटा लगेगा, ठीक है, या इससे करीब लगेगा जो आपको पार्किंग ढूंढने दिलाने में लग जाएगा। और अगर थोड़ा सा दूर अगर बाहर आप मक्का से बाहर अगर आप पार्क करते हो तो वहाँ से तकरीबन टैक्सी को आप 15-20 रियाल देके हरम के बिल्कुल सामने उतर सकते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है। मेरे साथ क्योंकि पापा थे, ठीक है, उनका टांग का मसला है, तो इसलिए मैंने ये अवॉइड करने की कोशिश की और इस चक्कर में मैंने टाइम थोड़ा वेस्ट किया। खैर आगे चलते हैं। हमने उम्रा किया, तवाफ़ शुरू किया हमने, ठीक है, और 7 चक्कर 3 चक्कर जो है वो आपको पता है कि ज़रा जल्दी लगाने होते हैं मर्दों को, औरतों को नॉर्मल लगाने होते हैं, ठीक है, 3 चक्कर हमने लगाए, फिर उसके बाद 4 चक्कर नॉर्मल लगाए, फिर उसके बाद जो है ना हमने सही की, नफल पढ़े मकाम इब्राहिमी के सामने नफल पढ़ के, फिर उसके बाद हमने सही स्टार्ट की। सही स्टार्ट करने के पहले जो है ना हमने दुआ वगैरह की, वही सामने सही जहाँ से मरवा सफ़ा मरवा से स्टार्ट जहाँ से करते हैं वहाँ पे हमने जो है वो शुरू की सही, ठीक है, वहाँ पे नियत की और सही स्टार्ट की। अच्छा, उसके बाद हमने सही स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट की और बिटवीन जो है ना हमारी फजर की पहले तहज्जुद की अज़ान हुई, फिर इन बिटवीन ही जो है ना वो फजर की अज़ान हुई। अच्छा, फजर की अज़ान हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद फजर की नमाज़ स्टार्ट हो गई और हमने जो है वो उसके दौरान ही तकरीबन हमारे 3 या 4 अभी चक्कर हुए थे, क्योंकि चक्कर हमने कैसे लगाने हैं। अच्छा, जो उम्र के जो तवाफ़ करने हैं वो पूरे जहाँ से स्टार्ट करना है हजर अस्वद से, वहीं पे एक चक्कर ख़त्म होगा हजर अस्वद पे, लेकिन जो सही करनी है वो कैसे करनी है कि जब अगर आप शुरू कर रहे हो सफ़ा से तो मरवा में 1 चक्कर और फिर सफ़ा से दूसरा चक्कर होगा, तो ऐसे आपका 4 चक्कर होंगे, सॉरी 7 चक्कर होंगे, ठीक है, और आखिरी चक्कर में आपने वहाँ पे रुक के दुआ करनी है, नफल पढ़ने हैं। अच्छा, कोई भी नफल आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले रकत में जो है वो सूरह काफ़िरून पढ़नी है और सेकंड रकत में सूरह इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अच्छा, ये होगी जी हमारी 2 सूरतें जो हमने जितने भी नफल पढ़ने हैं उसमें हमने पहली रकत और दूसरी रकत में ये सूरत करनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी आपका जो है ना वो तवा और उम्रा आपका ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद आपने दुआ करनी है, तो आप बेशक अभी करो, रुकना है, आपने रेस्ट करना है, इन बिटवीन रेस्ट करना है। थक गए हो आप किसी टाइम भी वो तवाफ़ करते के दौरान जो आप थक गए हो, आपसे नहीं चलने और आप साइड पे होके बैठ जाओ, रास्ते में मत बैठो, ठीक है, लोगों का रास्ता मत ख़राब करो, लेकिन उसी साइड पे थोड़ा सा पीछे आके जहाँ पे आपको कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे आप देखते हो समझते हो भाई यहाँ से कोई गुजर नहीं रहा, किसी दीवार के साथ किसी साइड पे बैठ जाओ, ठीक है, चाहे उम्रा कर रहे हो, चाहे तवाफ़ कर रहे हो, चाहे सही कर रहे हो, ठीक है, आप बैठ जाओ, फिर वहीं से स्टार्ट करो। जब आप समझते हो कि भाई मैं आप ठीक हो गया हूँ तो वहीं से स्टार्ट करो। अच्छा, फिर अभी मेन चीज़ जो आपकी रहती है ना वो बाल कटानी है, ठीक है, बाल कोशिश करो मशीन मत मरवाओ, छोटे छोटे बालों के हिस्से मत कटवाओ, ठीक है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ है वो है ब्लेड, उस तरह मरवाओ, ठीक है, तो ब्लेड मरवाओ, ठीक है, उगाएंगे जितना ब्लेड मरवाओगे भाई उतना उगेगा, ये आपका सवाब का काम है। अल्लाह पाक से आप यहाँ पे बैठ के दुआ मांगो, अगर आपके बाल नहीं है और आप कह रहे हो कि भाई मैंने गंजा करा दिया बाल नहीं आएंगे, यार अल्लाह ताला तुम्हें बाल देने वाले हैं, तुम अल्लाह ताला से दुआ करो, इंशाल्लाह तुम्हें बाल दोबारा आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जब आपने शेव करवा ली, जब आपका ये सिस्टम ख़त्म हुआ, शेव जब नाई के पास से आप हटे, औरतें जो है वो 1 तोरे के बराबर जो है वो बाल काटेंगी, कोने से पकड़ के बिल्कुल लास्ट से काट देंगी, ठीक है। अच्छा, ये औरतों का फिनिश हो गया और मर्दों का ये बाल शेव काटने के बाद उम्रा खत्म हो गया। अब तवाफ़ आप जो आपने इहराम बांधा हुआ ये आप उतार सकते हो, कोई भी कपड़े पहन सकते हो, जो मर्ज़ी करो कर सकते हो, ठीक है, तवाफ़ करो, ठीक है, अब नमाज़ें पढ़ो जैसे मर्ज़ी रहो, जूते पहनो, क्या करो करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खैर मौलाना साहब की तकरीब से आपको पता चल जाएगा। मैंने उनको कहा है कि स्पेशल वीडियो बनाए जिसमें अगर मैं कोई गलती की है बिटवीन सवा मरवा या सही वगैरह या उम्रे के दौरान पे मुझे कोई चीज़ नहीं बताई या कोई चीज़ गलत बता दी है तो मैं ये चीज़ जो है वो आपको ठीक करेंगे कारी शफीउर रहमान साहब, जो कि बिल्कुल कुछ दिन के बाद वो वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, मैंने उनको ऑलरेडी कहा है। अच्छा, अभी इंशाल्लाह असर की नमाज़ यहाँ पे होने वाली है,
عصر کی اذان ہوئے گی اور اس کے بعد نماز ہوئے گی. تو انشاءاللہ اگر آپ کو کچھ اور انفارمیشن بھی مجھے دینی ہوئی جو اسپیشل جو انفارمیشن ہوگی تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ. اور نیکسٹ پہلا والا پارٹ اور اگلا والا پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کوئی فورس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میں اس چیز کے لیے ویڈیو نہیں بناتا کہ بھائی مجھے آپ سبسکرائب کرو گے ہی کرو گے, ٹھیک ہے, یا میں یہ میری نیت نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھنی ہے ویڈیو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں تو دیٹس اوکے فائن. اوکے, تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور مدینہ میں انشاءاللہ جاؤں گا تو میں وہاں پہ بھی آپ کو ایک جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور واپسی کے اوپر جو بھی سسٹم ہوا میں انشاءاللہ دوحہ پہنچ کے میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گا. اور خاص طور پہ وہ جو مجھے جو اشارے پڑے ہیں وہ کیا نام ہے کیمرے پڑے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بھائی ہوا کیا ہے, اگر کوئی اس کا چکر ہوا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قبله ولا شيء بعده Here.
خلاص وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده
حينا وميتنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا سهنا اللهم من أحييته منا وأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فله اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارے اس پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ ہم جو مدینہ آئے ہیں اور مدینہ میں رہے ہیں، کیا یہاں پہ کیا سین ہے، کیا سسٹم ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں مدینہ میں ہوں اور یہاں مسجد نبوی کے باہر میں گھوم رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مسجد نبوی ہے اور اس مسجد نبوی میں اب ہم انٹر ہونے کے لیے جو ہے وہ گیٹ 320 یوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ہوٹل جو گیٹ 320 سے بالکل سامنے ہے، یا 319 بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 18 19 یہ سارے بھی گیٹ یوز کر سکتے ہیں، لیکن 18 میرے خیال میں کلوز ہے، ایک 19 اوپن ہے اور ایک 20 اوپن ہے، 22 اوپن ہے، تو ہم جو ہے نا 320 جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا باہر کی انٹری کے لیے ہمارا جو گیٹ ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے نا 8 نمبر گیٹ، جو کہ یہ میرے پیچھے ہے، یہ 8 نمبر گیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں مسجد نبوی کے حدود کے، اس کے مسجد نبوی کے بالکل اندر والی سائڈ پہ، کیونکہ یہ تو ابھی سین ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مسجد نبوی کے اندر اگر انٹر ہونا ہے تو ہم یہ 8 نمبر یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے صرف دیدار کرنا ہے تو آپ لوگوں نے گیٹ نمبر 1 سے انٹر ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی قبر مبارک ہیں، تو وہ بھی آپ ادھر کا بھی دیدار کر سکتے ہیں، وہ ایک ساتھ ہی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ریاض الجنہ میں اگر انٹر ہونا ہے اور وہاں پہ جا کے 2 نفل ادا کرنے ہیں، یا جتنے بھی نفل ادا کرنے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک جنت کا حصہ ہے، تو وہاں پہ اگر آپ نے انٹر ہونا ہے تو آپ کو جو ہے وہ گھوم کے بالکل سینٹر پہ جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پہ 2 گیٹ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹیمپریری گیٹ سینٹر میں لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ انٹر ہوگے اور انٹر ہو کے پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ کچھ دیر ویٹ کرو گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد آپ کو اندر لے کے جائیں گے۔ ان کا ٹائم ہوتا ہے 15 منٹ یا 10 منٹ کا ٹائم چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ انہوں نے ٹائمر بھی لگایا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ لوگ تھوڑی دیر ویٹ کرو گے۔ اگلوں کی جب باری ختم ہوئے گی، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو 10 منٹس ملیں گے، ٹھیک ہے؟ ان 10 منٹس میں مطلب یہ 5 منٹ زیادہ دے دیتے ہیں، آپ کو بیٹھنے دے دیتے ہیں، وہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہو، تو 10 منٹ میں آپ کرو، نفل پڑھو، جتنے مرضی پڑھ سکتے ہو، دعائیں کرو، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ تو وہاں پہ دعائیں کر کے اس کے بعد جو ہے نا آپ دوبارہ روزہ مبارک کا دیدار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ سلام بھیجیں اور پھر اس کے بعد آپ آگے جا سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ جو باقی زیارتیں ہیں وہ آپ لوگ یہاں سے یا تو کسی ٹور گائیڈ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ کے پاس اگر اپنی گاڑی ہے، جیسے میرے پاس اپنی گاڑی ہے، تو میں اپنی کنوینئنس کے حساب سے یہاں پہ مسجد قباء میں گیا ہوں، مسجد قباء قبلتین میں گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ پاس میں کچھ مسجدیں ہیں، وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی کیپیسٹی ہے۔ اچھا، اگر بات کی جائے کہ ہم جیسے ہی نکلے ہیں وہاں سے مکہ سے، تو مکہ سے ہم نے لاسٹ ڈے جو ہے وہ ایک اور عمرہ کیا تھا جو مسجد عائشہ سے کیا تھا۔ مسجد عائشہ سے جاتے ہوئے مسجد عائشہ کو جاتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھانا کھایا تھا جس کا ریسٹورنٹ بہت زبردست تھا، میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن دے رہا ہوں اور اس کی یہ پکچرز بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریسٹورنٹ بہت زبردست تھا، پاکستانی ریسٹورنٹ تھا، بہت ہی اس کے چیپ پرائزز ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ٹیسٹ اتنا ہی زبردست ہے۔ آپ اس کا آپ کھانا کھاؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واقعی میں آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے، لائک نتھنگ، آپ کچھ بھی پے نہیں کر رہے اور آپ جو ہے وہ اتنا کچھ وہاں پہ کھا رہے ہیں۔ لائک ہم نے 4 بندوں نے ٹکا کے کھانا کھایا تھا، پارسل بھی لیا تھا اور ہمارے آئی تھنک 62 ریال آئے تھے، دیٹس مور انف، اوکے؟
تو یہ ضرور آپ ٹرائی کرنا. باقی کچھ ریسٹورنٹس ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ریسٹورنٹس کی پہلے دیکھ لیں کہ کون سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے وہ. اچھا, مدینہ میں جب ہم آئے ہیں تو مدینہ میں بھی میں آپ کو ریسٹورنٹس کے بارے میں ایک بتاؤں گا. یہ جو ریسٹورنٹ ہے, یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی پکچر, یہ ریسٹورنٹ بہت ہی زبردست ریسٹورنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کا جو ایک ریسٹورنٹ تھا اس کا نام معراج حیدرآبادی ریسٹورنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ اس ریسٹورنٹس کی کچھ سروس اچھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کھانا نہیں آ رہا تھا, سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے نا وہ ایسا تھا کہ ہمیں اچھا نہیں لگا. وہ ہمیں سیٹنگز جو ہیں وہ صحیح کر کے نہیں دے رہے تھے, مطلب بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں بتا رہے تھے, جس کی وجہ سے ہمیں وہ ریسٹورنٹ کچھ مناسب نہیں لگا. تو اس لیے بھی ہم نے اس ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا. تو یہ جو فوڈ ماسٹر ریسٹورنٹ میں نے جو آپ کو دکھایا ہے, اس فوڈ ماسٹر ریسٹورنٹ میں آپ ضرور کھانا کھاؤ, یہ بہت زبردست ہے. میں کسی کی پروموشن نہیں کر رہا, لیکن آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ادھر آتے ہو تو یہاں پہ آپ لازمی ان چیزوں کو چوز کرو. اچھا, اب میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں, یہاں پہ مدینہ کا دکھاتا ہوں. اچھا, مکہ سے مدینہ میں تقریباً 4.5 گھنٹے ایسے ٹائم لگتا ہے. ہم کیونکہ جدہ گئے تھے پہلے, جدہ سے میں واپسی پہ مدینہ آیا ہوں, تو اس لیے مجھے بھی تقریباً اسی طرح 4 گھنٹے کا ٹائم لگا ہے, ٹھیک ہے. چلیں, ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو اندر سے بھی مسجد دکھاتا ہوں. کہ باہر سے تو آپ نے یہ ساری دیکھ لی ہے مسجد, ٹھیک ہے. یہاں پہ باہر یہ انہوں نے چھتریاں لگائی ہوئی ہیں جو کہ, اور اس کے علاوہ ابھی یہ پنکھے جو لگے ہوئے ہیں نا سائڈ پہ, یہ جو ان کے پنکھے چل رہے ہیں, یہ پنکھے جو ہے نا وہ ہوا والے پانی والے پنکھے ہیں. تو یہ ٹھنڈا پانی بھی پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہے, تو ابھی تو اور زیادہ ہونی ہے گرمی, تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اچھا سسٹم ہے. چلیں, ابھی میں آپ کو اندر لے کے جا کے آپ کو اس کے اندر کا دکھاتا ہوں. سب سے پہلے تو دعا پڑھنا جب بھی انٹر ہونی چاہیے, انٹر ہوں تو تب بھی دعا پڑھنی چاہیے. تو یہ گیٹ نمبر 8 ہے جس کا نام کنگ ساؤتھ گیٹ ہے, 8C, جہاں سے میں انٹر ہو رہا ہوں. اور یہ میں انٹر ہو رہا ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا. اچھا, یہ بالکل سٹریٹ رستہ ہے جو اپوزٹ سائڈ پہ وہ اوپن ہوتا ہے. اچھا, خانہ کعبہ اس سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس سائڈ سے آگے اگر آپ جائیں گے تو گیٹ نمبر 1 والی سائڈ پہ روزہ مبارک ہے. جو گیٹ نمبر 1 صرف روزے کے لیے انٹر ہوتے ہیں, وہاں پہ نمازی نہیں انٹر ہو سکتے. یہاں پہ اگر آپ انٹر ہو گے تو ہر نماز آپ پڑھ سکتے ہو اندر, ٹھیک ہے. ان کا بہت اچھا سسٹم ہے. میں آپ کو ایک اور سسٹم بھی ان کا دکھاؤں یہاں پہ کہ ان کا کیا حساب ہے. کہ چاہیے تو سٹیئرز اوپر, اگر آپ نے یہ نیچے جگہ خفل ہو گیا تو یہ والا گیٹ اوپن کرتے ہیں تو اوپر آپ جا سکتے ہیں. یہ بھی 8 گیٹ ہے لیکن اس کا C نمبر ہے. اچھا, اگر فار ایگزامپل ہینڈی کیپ ہیں تو ان کے لیے انہوں نے ایک سیپریٹ جگہ بنائی ہوئی ہے. اگر آپ ویل چیئر کے اوپر ہی اگر آپ نماز آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کو سیپریٹ جگہ دکھائیں گے. یہ جو ہے نا, یہ والی جگہ, یہ مصلی ویل چیئر والوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے انٹر ہو کے خود ہی آپ انٹر ہو سکتے ہیں جو ویل چیئر والے ہیں. اور یہ ایریا جو ہے انہوں نے ویل چیئر والوں کا بنایا ہے. ابھی یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے, سارے ویل چیئر والے آ جاتے ہیں, اور اگر ویل چیئر والا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ باقی نمازی جو اگر نماز سے لیٹ ہو رہے ہیں تو وہاں بھی یہاں پہ بھی فل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈائریکٹ ایگزٹ بھی ہے ویل چیئر والوں کے لیے. یہ اسی طرح فرنٹ گیٹ سے بھی ان کا ویل چیئر والوں کا سسٹم ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بیک سائڈ پہ عورتوں کا حساب ہے. یہ جو پردہ لگا ہوا ہے اس کی بیک سائڈ پہ ساری عورتوں کا سٹنگ ارینجمنٹ ہے. اچھا, عورتوں کے سٹنگ ارینجمنٹ کے بھی اس سائڈ سے گیٹ جاتا ہے, اس سائڈ سے گیٹ نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا بھی میں آپ کو بتاتا چلاؤں کہ اس ٹائم پہ کرونا کے بعد ابھی تک انہوں نے چھوٹے بچے مسجد کے اندر تک ابھی تک الاؤ نہیں کیے. کچھ لوگ انٹر ہو جاتے ہیں, جیسا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ کچھ بچے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اندر, لیکن نماز کے ٹائم پہ شاید یہ اندر نہیں آنے دیتے. تو جو میرا بیٹا ہے وہ بھی, اس کو بھی ابھی تک اندر نہیں آنے دیا, الاؤ نہیں کیا انہوں نے, تو وہ ابھی تک اندر نہیں آیا. وہ تو اس کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ باہر ہی نماز پڑھتے ہیں اور باہر سے ہی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ابھی جب جیسے ہی میں واپس دوحہ پہنچوں گا تو اگر کوئی اور ایسی بات ہوئی جو مجھے لگا کہ میں آپ کو بتاؤں تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں تو اب تک کی جتنی بھی ڈیٹیل ویڈیو ہے میں نے آپ کو بنا کے بتا دی ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ.
Oh
Mm-hmm.